بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو ظاہر ہے کہ معلومات پر مبنی ہے، خواہش پر مبنی نہیں ہے، لیکن 2022 کے اندر جو معلومات اس کے حوالے سے میں نے اکٹھی کی ہے، اس میں جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ زومبی کے حوالے سے معلومات دینا اب بہت ضروری ہو چکا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس موضوع کے اوپر جو ہے اگر کوئی راستہ نکلتا ہے تو بات نہ کی جائے، مگر لگتا ہے کہ کوئی راستہ اب نکل نہیں رہا۔ 2019 سے ہوا کیا؟ 2019 سے یہ ہوا کہ دنیا جو ہے وہ تیزی سے دوڑ رہی تھی 2019 تک، انتہائی تیزی سے، لیکن پھر لگتا ہے کہ ایک دنیا کو ہی لگام کھینچ دی گئی، یعنی کہ دنیا کی لگام کھینچ دی گئی۔ اور اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، الزام آپ کسی کو بھی دے دیں، چائنا کو دے دیں یا کسی کو بھی دے دیں، امریکہ کو دے دیں یا رشیا کو دے دیں، کسی کو بھی دے دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ڈیمیج جو ہے وہ ہو چکا تھا اور ایک نقصان ہو چکا تھا۔ اب وہ نقصان کس کی وجہ سے ہوا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ الگ باتیں ہیں۔ اب اس کے اندر بھی جو ہے کمپلسیشن کی بات ہو رہی تھی، تو ہر ملک اپنے لیے پیسے مانگ رہا تھا، غالباً امریکہ اپنے لیے پیسے مانگ رہا تھا، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہوا کہ جب ہم نے غور شروع کیا تو میں نے کچھ ویڈیوز بھی اس کے اوپر کی، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ دنیا جو ہے یہ اب بند ہونے جا رہی ہے، پھر دنیا بند ہو گئی، اور جس کو لاک ڈاؤن کہا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب دنیا کھلے گی تو ایک نئے طریقے سے، ایک نئے معاملات کے ساتھ، ایک نئی سسٹم کے ساتھ اس نے آن ہونا ہے۔ یہاں پر آپ کو پھر میں نے ابھی تقریباً 2 دن پہلے بھی ویڈیو دی، میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا جو ہے وہ پراپرلی سٹارٹ نہیں ہوئی ہے، یعنی کہ اپنے پاور کے اوپر نہیں ہے، بلکہ مصنوعی پاور کے اوپر سٹارٹ ہوئی ہے، جس میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں بجلی کے علاوہ یو پی ایس یوز کرتے ہیں، جنریٹرز یوز کرتے ہیں۔ اس طریقے سے میں نے کہا تھا یہ چل رہی ہے، اس طریقے سے چل رہی ہے، لیکن ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ آگے چلنے دی جائے گی، نہیں چلنے دی جائے گی، یا کیا معاملات ہوں گے، کوئی پتہ نہیں۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جو خطرہ آپ محسوس کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ وائرس آتے رہیں گے، اور اس کی خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، نیا ویریئنٹ آ گیا، نیا ویریئنٹ آ گیا، اور نیا ویریئنٹ آ گیا، یہ باتیں ہم سن رہے ہیں۔ اب اس میں جو خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اور کون سے ویریئنٹ ہوں گے اور ان کے کیا کام ہوں گے، یہ انسان کے اندر فلاں تبدیلی کر دے گا، فلاں تبدیلی کر دے گا۔ ابھی کل ہی کی خبر ہے کہ ایک انسان کے اندر جو ہے وہ برڈ فلو بھی آ گیا، انسان کو لگ گیا ہے، اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کیوں ہو گیا، اور کچھ نئے ویریئنٹس اسرائیل میں آئے، کچھ ویریئنٹس یہاں وہاں، یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، آپ کے سامنے ہے، اور یہ خبریں میں آپ کے ساتھ جان بوجھ کے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ بھئی یہ آپ کے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آتا رہے۔ اس کے بعد جب میری ریسرچ اس کے بعد چلتی رہی تو میں ناسٹروڈمس کو بھی پڑھ رہا تھا، اور ان کے اندر آپ کو پتہ ہے وہ شاعرانہ انداز میں بات کرتے ہیں، شاعری میں بات کرتے ہیں، لیکن بات کر جاتے ہیں۔ یہ بس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض اوقات اس کی تشریح کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال جب میں زومبیز کو پڑھ رہا تھا، اس کو ریسرچ کر رہا تھا، تو اس میں خود بخود یہ ذکر آ گیا۔ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر ڈیٹیل میں جاؤں، میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو علم ہوتا رہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں اور کیوں بات کر رہے ہیں۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو یو ایس اے ٹوڈے کو لکھنا پڑا کہ ناسٹروڈمس کی جو پروڈکشن ہے زومبیز کے حوالے سے، وہ گائیڈ از مسنگ کانٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے نا، سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ اس میں بات کر کیوں رہے ہیں؟ اگر وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے یا اس کی پراپرلی لوگ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو آپ کو یو ایس اے ٹوڈے میں جگہ دینے کی ضرورت کیا پڑی، پہلی بات۔ اب اس کے بعد، اور یہ خبر جو ہے یہ 8 مارچ 2021 کی ہے، مطلب اگر آپ نے دیکھنا ہو انٹرنیٹ کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری خبر اگر میں آپ سے شیئر کروں تو ناسٹروڈمس کے حوالے سے ہے، اور اس میں وہ قطعہ موجود ہے جس کے بارے میں نے ابھی آپ سے بات کی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت مشہور ہے، آپ نے جو لوگ فالو کر رہے ہیں چینل کے اوپر آتے ہیں تو میں جانتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو معلومات ملتی رہے، کیونکہ ہم لوگ فیکٹس کے علاوہ بات نہیں کرتے، ہم لوگ ریفرنس کے علاوہ بات نہیں کرتے۔ یہ خبر بھی 3 مارچ 2021 کی ہے، جہاں پر فیو ینگ پیپل ہاف ڈیڈ ٹو گیو اے اسٹارٹ کا جو قطعہ تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بہت پہلے شیئر کیا تھا، تقریباً 6-8 مہینے پہلے، لیکن اب جو ہے میں آپ کے ساتھ دوبارہ ذکر کر رہا ہوں کہ فیو ینگ پیپل، یعنی کہ کچھ نوجوان لوگ، ہاف ڈیڈ یعنی کہ آدھا مردہ، ٹو گیو اے اسٹارٹ، یعنی کہ ایک ہوتا ہے زندہ آدمی، ٹھیک ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ اور میں ہیں، اور ایک ہے مردہ آدمی جو قبرستان پہنچ جاتے ہیں، لیکن ایک ہے ہاف ڈیڈ جو نہ زندوں میں ہے، نہ مردوں میں ہے، نہ ہم میں ہے، نہ ان میں ہے، درمیان میں، تو ان کو آپ مکمل طور پر، ان لوگوں کو زومبیز کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مانسٹر اینڈ چلڈرن وغیرہ کا جو کالم ہے، یہاں سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ
جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو ظاہر بات ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو کہاں رکھنا تھا. میں پوچھتا ہوں ماہرین سے، میں پوچھتا ہوں اہل علم سے کہ جو اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں مجھ سے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے. بعض اوقات مجھ سے وہ لوگ بحث کر لیتے ہیں، بعض اوقات وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو چیزیں ہضم ہو جائیں وہ ٹھیک ہے، جو چیز ہضم نہ ہو وہ ٹھیک نہیں ہے والی بات ہے. جیسے میں آپ کے سامنے پروف رکھ رہا ہوں، یہ پروف اگر آپ کو مل جائیں نیٹ کے اوپر، آپ بھی وہاں جائیں ڈیٹ کے حساب سے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو غلط ہو گیا، یہ ویڈیو غلط ہو گئی، میں بھی غلط ہو گیا، سب کچھ غلط ہو گیا نا پھر تو یہاں پر اور ریفرنس چلنے چاہیے. میں نے آپ سے کہا میں کچھ اور ریفرنس بھی دکھا رہا ہوں آپ کو، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ 2022 میں کیا زومبیز آنے والے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو وہاں پر جو ہے میں آپ کو کچھ اسکرین پہ دکھانا چاہتا ہوں. تو اگر ہم اس کے اوپر بات کریں کہ کیا زومبیز آنے والے ہیں، اس کے جوابات کئی ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ ریئلٹی میں نے آپ سے کہا، ابھی کہہ دیا ہے کہ جو چیز حلق سے اتر جائے وہ صحیح ہے، جو نہ اترے وہ غلط. میں نے کہہ دیا آپ سے. اب مجھے بتائیے کہ پہلا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا، آسان جواب، نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے نا. لیکن کیا یہ خارج از امکان ہے؟ نہیں. کیا وہ آ سکتے ہیں؟ ہاں. لیکن یہاں پر آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں، رشیا جو کام کر رہا ہے، مطلب جب میں نے زومبی پہ بات شروع کی تو مجھے رشیا کی طرف مجھے ریسرچ لے گئی. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ رشیا کے حوالے سے بہت ساری نیوز ملتی ہیں. اس کے علاوہ رشیا ٹو ان لاک 50,000 ایئر اولڈ جو وائرس ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ فروزن تھا، وہ جمع ہوا تھا، واپس وہ آ گیا. اب اس وائرس نے کیا کرنا ہے، اسے کیوں لے کر آئے ہیں، مطلب سمجھ میں تو ایک بات آ رہی ہے کہ سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن اور سم تھنگ از گوئنگ آن، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. اب یہاں پر جب ہم رشیا کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ بایولوجیکل ویپنز کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ اب ہم کہتے ہیں نا، جیسے ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ جنگ کی آپ بات کریں، جنگ تو ہوئی نہیں. اب پتہ نہیں جنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ کسے پتا؟ کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہے، جب تک F-16 نہ آ جائے، جب تک رافیل نہ آ جائے، جب تک ایٹم بم نہ مار دیں، یا جب تک ہائپر سونک میزائل نہ مار دیں، یا کوئی بیلسٹک میزائل نہ مار، تب تک جنگ نہیں مانتے. تو یہاں پر بایولوجیکل ویپنز جب آ جائیں گے تو پھر کس نے دیکھا ہے کہ کس نے کس کو مار دیا؟ دوسری بات، اب آپ ثبوت مانگیں گے کہ آپ نے رشیا کا نام لیا ہے تو رشیا کا نام کیوں لیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جتنی بھی ریسرچ جا رہی ہے اسی طرف جا رہی ہے، نمبر 1. نمبر 2، کیا میری کوئی ذاتی دشمنی ہے رشیا سے؟ بالکل بھی نہیں. مجھے تو پسند ہے رشیا، مجھے تو ان کا صدر ہی پسند ہے، مجھے پرابلم نہیں ہے. ہم بات کرتے ہیں فیکٹ کے اوپر، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. جیسا جیسے میرے چائنا کی پرابلم نہیں ہے، ویسے مجھے رشیا سے پرابلم نہیں ہے. مجھے کسی ملک سے پرابلم نہیں ہے. جو میرے سامنے آ جائے گا وہ رگڑا کھائے گا، جس نے بھی اس لسٹ میں آ جائے گا جہاں پر مجھے ریسرچ مل رہی ہوگی. یہاں پر آپ نے دیکھا، ثبوت دے رہا ہوں، یہاں پر آپ نے دیکھا کہ قزاقستان وہ ملک ہے جہاں پر ہسٹری ہے کہ وہ ہمیشہ چائنا کے اور رشیا کے خلاف رہا ہے. ہسٹری اس کی یہی ہے. سارے بیان اٹھا کے دیکھ لیں، جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں اٹھا کے دیکھا کرو، ٹھیک ہے نا. BBC کھول لو، کوئی بھی کھول لو، آپ کو قزاقستان کے حوالے سے چائنا جو دلچسپی رکھتا ہے قزاقستان کے اندر، اور رشیا جو دلچسپی رکھتا تھا قزاقستان کے اندر، دونوں ویسے تو وہ ٹوٹ کے بنا تھا، لیکن وہ ہسٹری چھوڑ دیجئے. میں 30-35 سال کی بات کر رہا ہوں، 35 سال کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی خود مختاری کے اوپر اپنے بچوں کو قربان کر دیں گے، مگر رشیا کو قبول نہیں کریں گے. یہ باتیں ہم سنتے رہے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جب وہاں پر ایک دم سے جو عوام ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی. میں نے آپ کو 3 ویڈیو دی. آؤٹ آف کنٹرول میں نے کہا، آؤٹ آف کنٹرول کون ہوتا ہے؟ اگر ایک انسان کو آپ آؤٹ آف کنٹرول کہو گے تو کون ہوگا؟ یعنی کہ ایک عام زندہ انسان یا ایک مردہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہو سکتا. آؤٹ آف کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو زومبیز کا بیہیویئر بھی آؤٹ آف کنٹرول ہے، نمبر 1. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہاں پر ان کو بتا دیا گیا کہ بھئی ہم نے فیول پرائسز کم کر دیے ہیں، ہم ہر چیز جگہ پر لائے ہیں، پھر بھی لوگ نہیں مان رہے. لوگ توڑ رہے ہیں، پھوڑ رہے ہیں، لوگوں کو ڈائریکٹ فائرنگ مارنی پڑ رہی ہے، اور اس طریقے سے تمام چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ کیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قزاقستان کے اوپر بایولوجیکل ویپن کا اٹیک ہوا ہے؟ تو میں یہ اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں، میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. میں کیوں اپنے آپ کو سیف کر رہا ہوں؟ کیونکہ میرے پاس پروف نہیں ہے. آپ کہیں گے پروف کرو، میرے پاس پروف نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا کہ جو سب سے پرامن لوگ تھے، جنہوں نے پچھلے 11 سالوں میں کبھی احتجاج نہیں کیا، اور جب احتجاج کیا بھی تھا تو اتنا سافٹلی کیا تھا کہ کہیں پر کونے میں بیٹھ جاتے تھے، آج وہ جو ہے رکنے کا نام نہیں لے رہے، آؤٹ آف کنٹرول ہے. آج بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. کیا نمبر 1 کیا ہو گیا؟ اور وہ حکومت جو کہتی
کہتی تھی ہم رشیا یا چائنا کے خلاف جو ہے ہم اپنے بچے کو قربان کر دیں گے مگر ان کو نہیں چھوڑیں گے، وہ انہوں نے چند گھنٹوں کے اندر رشیا کو آواز دی کہ آپ میرے ملک میں داخل ہو جائیں، حکومت سنبھال لیں، بلکہ ان کی فوج چل پڑی، اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں چند گھنٹوں کے اندر جو ہے قزاقستان کے اندر رشین آرمی از ناؤ اویلیبل۔ اب آپ گراؤنڈ کے اوپر رشین آرمی کو دیکھ سکتے ہیں وتھ فلیگز، اور ان کی ایئر فورس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس ٹائم قزاقستان کے اندر ٹیکنیکلی رشیا حکومت کر رہا ہے۔ یہ چند گھنٹوں میں ہوا ہے، یعنی کہ یہ دنوں میں نہیں ہوا ہے، یہ چند گھنٹوں میں ہوا ہے انتہائی پرامن طریقے سے۔ یعنی کہ یہ وہ رشیا ہے جس کو پتہ نہیں کب یوکرین کے بارے میں سوچ رہا تھا، کب یوکرین کو یہ فتح کرتا، کب کیا کرتا، وہ چند گھنٹوں کے اندر قزاقستان کھڑا ہوا ہے، روک لو۔ اب یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں بایولوجیکل ویپن کے بارے میں شور نہیں ہوں، لیکن میں آپ کی رائے چاہتا ہوں کہ میں کہاں پہ غلط ہوں، بایولوجیکل ویپن استعمال ہوئے کہ نہیں ہوئے، آپ کا کیا خیال ہے، اور آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اور کیا 2022 میں ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ پینڈیمک ہے وہ بھی جو ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ میں اس کو ایک اور ویڈیو کروں گا، آپ کو تفصیل دوں گا، کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، آپ لوگ مائنڈ کرتے ہیں، تو میں دوبارہ بات کروں گا اس کے اوپر۔ لیکن جو آپ کی اس کے اندر اپنی انٹیک ڈالیے، اپنے باتیں ڈالیے اس میں، تاکہ مجھے اس کو پڑھنے کو ملے، میں آپ کے کمنٹس پڑھوں، سمجھوں، وہاں سے میں اور آئیڈیاز لوں۔ مجھے آپ لوگوں کے بڑے آئیڈیاز ملتے ہیں، پھر وہاں پر میں آپ کو اور مزید کھول کے بتا دوں گا۔ ہو سکتا ہے تب تک پروف بھی آ جائے، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ رشیا آ سکتا ہے تو وہ آ گیا۔ اس طریقے سے میں بات کر رہا ہوں، یہ نہ کہ میری ویڈیو آپ تک پہنچے اس سے پہلے جو ہے کچھ ہو چکا ہو۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔